کتنا خوبصورت یہ حروف ملائے گئے ہیں کہ ختم الرسل ذی المعراج، واہ، ان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معراج کے ساتھ جو گہرا ربط ہے، معراج والے کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب قومیں پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہونے کے دعوے دار، آپ جو ہمیں اللہ کے وجود کی طرف بلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے؟ اس پر جواب ملتا دیکھا نہیں، علامات سے پہچانا ہے، نشانیوں سے پہچانا ہے، چھری کے نیچے لیٹ کر دیکھا ہے، آگ میں جل کر آگ میں ڈال کر دکھایا گیا ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھایا گیا ہے، طور پر کلام کر کے دکھایا گیا ہے، مگر وہ جو دعویٰ تھا ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خاتم النبیین بن کر آئے، اللہ نے آپ کو معراج کے وصف سے متصف کر کے آسمانوں پر بلا کر اپنا دیدار کروا کر اس توحید کے دعوے کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے کہ اللہ ہے تو فرمائیں ہاں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھنے کی بات کرتے ہو، یہاں تو ما زاغ البصر وما طغی کی منزلیں ہیں۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والے ہیں۔ آپ نے اللہ کے وجود کو، اللہ کی توحید کو انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور اس کے بعد اس کی بدولت امت کو نماز کی صورت میں جو خوبصورت تحفہ ملا، کاش امت اس تحفے کو قدر کرے جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ نور کہہ کر کہ نماز نور ہے، روشنی ہے، زندگی کے جس شعبے میں بھی تمہیں نور چاہیے وہ تمہیں نماز سے ملے گا۔ وہ خواہ تمہاری معاشرت ہو، تمہارا اخلاق ہو، تمہاری معیشت ہو، تمہاری سیاست ہو، تمہاری تہذیب ہو، تمہارا تمدن ہو، ان تمام تر باتوں کا حسن جو ہے وہ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالمین نے سارے احکام جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے زمین پر آپ کو عطا کیے، لیکن جب دین کا یہ بنیادی ستون عطا کرنا تھا، عماد الدین دینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کی تعداد بھیج کر کہا کہ جبریل امین جاؤ، جا کر میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دو، تاکہ وہ جو ان کی نیند کی کیفیت ہے کہ تنام عینی ولا تنام قلبی، اس سے وہ بیدار ہوں۔ پھر ان کو اس شان کے ساتھ لاؤ، پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی جمع کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دو، تاکہ میرا محبوب علیہ السلام ان سے فرمائے آج تم سرخ روح ہو رہے ہو، زمین پر اللہ کی جس توحید کا تم پرچار کرتے رہے، پیغام دیتے رہے، میں آج اس کو انتہا پر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہا ہوں، تاکہ آج کے بعد کسی کے ذہن میں یہ شک نہ رہے کہ اللہ ہے۔ اور دوسری بات جو عام طور پر نوجوانوں میں یا جس کے بارے میں شعراء نے بھی طرح طرح کی باتیں کی کہ جنت کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ پہلے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو انہیں جنت دکھا کر، جنت کی نعمتوں سے متمتع کر کے اتارا، تاکہ ان کی اولاد ان کے کہنے پر یقین کرے۔ پھر بھی یقین نہ آئے تو ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دنیا کو بتائیں کہ اے ایمان والو، اے اولاد آدم، تمہیں زمین پر اس لیے بسایا گیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس جنت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے اس میں بلال کے قدموں کی آہٹ بھی سنی ہے، سبحان اللہ، میں نے اس میں فاروق اعظم کا محل بھی دیکھا ہے، اور میں نے وہاں پر جو ایک عجیب کیفیت دیکھی ہے، اس کے دروازوں پر میرا نام کندہ ہے۔
اس جنت کے اندر جتنے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، ہر پتے پر اللہ نے میرا نام لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حور عین جو ہیں ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر بھی اللہ نے میرا نام لکھ دیا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کو پانا ہے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔